سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ مصریوں میں سے کسی نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون جس سمندر میں ڈوب کر مرا تھا تو مرنے کے بعد پانی میں کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش میں نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جنگی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط کی گئی لاش بھی زمین کی تہوں میں چھپ کر رہ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور ان کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت نازل ہوئی۔ اس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہرین، آثار قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف بڑھے۔ مختلف سائنسی تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت سے صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر اسے عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ 1982 میں پھر فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اسے فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہرین ڈاکٹر کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس ببوکے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کی تمام اجزاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندری ذرائع ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا بتایا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے اسے یہ لاش ملی تھی وہ اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، چنانچہ اس معاملے میں اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی اور اس نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ 90 تا 92 لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر اس پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح اشارہ تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے، سب کا خالق و رازق وہی اللہ ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ یہ دین سچا ہے۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔